السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، اور جو فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتے سمندر جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کا صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے. آمین. نوجوان دوستو، قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ ہے. وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا. بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و پریشان رہ گئے، جن کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے سارا پا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گر گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضائے نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کا نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کا مظہر پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت، جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کا حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو صلاح بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے اجڑی ہوئی چمن میں بہار پیدا ہوئی. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. ان کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ان کا پڑھنا اور ان کا بے سمجھے پڑھنا سود ہے. افسوس صد افسوس ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية وتقرأها. قیامت کے دن حافظ قرآن پاک سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پہنچے. دوستو، یہ قرآن زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی
مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا رب العالمین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلاموں پر تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور اس پر عمل کرے. تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے جب اس کے والدین کو اس غرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور عالم کا کیا ہوگا. میں انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.